زندگی کا سفر کبھی بھی سیدھا اور ہموار نہیں ہوتا۔ اکثر ہم ایسے موڑ پر آ پہنچتے ہیں جہاں ایک طرف آسان اور خوشنما راستہ ہوتا ہے اور دوسری طرف مشکل اور کٹھن راستہ۔ ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ یونان کے ایک دیو مالائی ہیرو ہرکولیس کی زندگی میں بھی آیا جب اسے ان دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یہ کہانی 5ویں صدی قبل مسیح کے یونان کے ایک پڑھے لکھے شخص پروڈیکس نے اپنی ایک کتاب میں لکھی۔ پروڈیکس بڑا شاندار مقرر بھی تھا اور اس نے اس کو ایک مجمع میں سنایا بھی۔ یونان کا مشہور فلسفی سقراط بھی اسی زمانے کا ہے اور پروڈیکس سے اس کی شناسائی بھی تھی۔ سقراط کا ایک نوجوان شاگرد سقراط سے یہ کہتا ہے کہ کیوں ہم زندگی میں مشکلات اور مصائب سے بھرا ہوا راستہ اختیار کریں، کیوں نہ آرام دہ عیش و عشرت والا راستہ اختیار کریں۔ آخر بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، دنیا تو دوبارہ آئے گی نہیں، تو کیوں نہ اس زندگی کو ہم عیش و عشرت میں گزاریں۔ تو سقراط اس کو پروڈیکس سے سنی ہوئی یہی داستان سناتا ہے۔ پروڈیکس کی کتاب جس میں یہ کہانی لکھی گئی تھی وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی، لیکن سقراط کا سنایا ہوا یہ قصہ اس کے ایک اہم سوانح نگار زینوفن نے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا اور آج بھی اویلیبل ہے۔ قصہ سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی عام سا قصہ نہیں ہے، اس نے انسانی تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کا ہلکا سا ذکر میں ویڈیو کے آخر میں کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہرکولیس کا انتخاب سقراط کی زبانی۔ کہتے ہیں کہ جب ہرکولیس جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو وہ ایک سنسان جگہ پر جا بیٹھا اور سوچنے لگا کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے۔ اسی دوران اچانک اسے 2 عورتیں اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ ایک عورت کے چہرے پر شرافت، نرمی اور پاکیزگی تھی، آنکھوں میں حیا اور لباس سفید تھا۔ دوسری خوب بناؤ سنگار کیے ہوئے تھی، شوخی سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چمکدار لباس اس کی جسمانی دلکشی کو نمایاں کر رہا تھا۔ پہلی عورت کا نام یونانی زبان میں اریٹے ہے، جس کا مطلب ہے فضیلت، کمال اور اخلاقی عظمت۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ورچو کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ دوسری کا نام یونانی زبان میں کاکیہ ہے، جس کا مطلب ہے برائی، بدی، کمزوری یا اخلاقی خرابی۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ عام طور پر وائس سے کیا گیا ہے۔ اس قصے میں اریٹے نیکی اور عظمت کی علامت ہے، جبکہ وائس عیش و عشرت اور گمراہ کن راستے کی نمائندہ ہے۔ آسانی کے لیے میں نے کاکیا کو عشرت اور اریٹے کو فضیلت کا نام دے دیا ہے۔ اگر سننے والوں میں سے کسی کا نام عشرت ہو تو ان سے پیش کی معذرت۔ تو خیر، جب عشرت اور فضیلت ہرکولیس کے پاس پہنچی تو عشرت جلدی سے لپک کر پہلے ہرکولیس کے سامنے جا بیٹھی اور کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں ہرکولیس کہ تم اس بات پر الجھے ہوئے ہو کہ زندگی میں کون سا راستہ اختیار کرو۔ مجھے اپنا دوست بناؤ، میں تمہیں خوشگوار اور آسان راستے پر لے کر چلوں گی۔ تم کبھی کسی لذت سے محروم نہیں رہو گے، زندگی بھر سختی کا نام بھی نہیں سنو گے۔ تمہیں نہ جنگوں کی فکر کرنی ہوگی، نہ ریاستی معاملات میں الجھنا ہوگا۔ تمہاری سوچ ہمیشہ یہی ہوگی کہ کون سا کھانا زیادہ مزیدار ہے، کون سا مشروب سب سے لذیذ ہے، کون سا منظر یا آواز تمہیں خوشی دے سکتی ہے، کس کا لمس یا خوشبو دل کو بھا سکتی ہے، کس کی محبت زیادہ لطف دے سکتی ہے، کون سا نرم بستر تمہیں بہترین نیند دے سکتا ہے، اور یہ سب کچھ تم معمولی سی محنت سے حاصل کر لو گے، کسی مشقت کے بغیر۔ میں تمہیں کبھی محنت و مشقت میں نہیں ڈالوں گی۔ تم دوسروں کی محنت کے پھل کھاؤ گے اور کوئی فائدہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو گے،
کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ اختیار دیتی ہوں کہ جہاں سے چاہیں جیسا چاہیں وہیں سے فائدہ سمیٹ لیں۔ اب فضیلت بی بی آگے بڑھی اور کہنے لگیں، ہرکلیس، میں بھی تمہیں الجھن میں دیکھ کر ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہارے والدین کو جانتی ہوں، تمہاری پرورش کے دوران تمہاری طبیعت کو اچھی طرح پہچانتی رہی ہوں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرا راستہ اختیار کرو گے تو تم عظیم اور شاندار کارنامے انجام دو گے۔ میں تمہیں خوشنما وعدوں سے دھوکہ نہیں دوں گی، بلکہ وہی سچ کہوں گی جو دیوتاؤں نے مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز دیوتا کسی انسان کو محنت اور مشقت کے بغیر نہیں دیتے۔ اگر تم دیوتاؤں کی عنایت چاہتے ہو تو ان کی عبادت کرنی ہوگی۔ اگر دوستوں کی محبت چاہتے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہوگی۔ اگر شہر سے عزت چاہتے ہو تو اس شہر کی خدمت کرنی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ سارا یونان تمہاری عظمت کے گن گائے تو یونان کی عظمت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر زمین سے بھرپور پیداوار چاہتے ہو تو زمین کو کاشت کرنا ہوگا۔ اگر مویشیوں سے کمائی چاہتے ہو تو ان کی نگہداشت کرنی ہوگی۔ اگر جنگ کے ذریعے دولت اور دوستوں کی مدد چاہتے ہو تو جنگ کے فنون سیکھنے ہوں گے اور ان کی مشق کرنی ہوگی۔ اگر ایسا جسم چاہتے ہو جو کام کے قابل ہو تو اپنے جسم کو اپنے ذہن کا خادم بنانا ہوگا، اسے محنت، مشقت اور پسینے سے اس قابل بنانا ہوگا۔ یہ سن کر عشرت درمیان میں بول اٹھی اور کہنے لگی، ہرکلیس، یہ عورت تمہیں کتنا لمبا راستہ بتا رہی ہے، میں تو تمہیں ایک مختصر راستے سے ہیپینس، خوشی کی طرف لے جاؤں گی۔ اس پر فضیلت ذرا تلخی سے عشرت سے بولی، جو شخص تمہارے پیچھے چلتا ہے وہ لذت کو کیسے جان سکتا ہے جب اس نے انہیں پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کی؟ وہ کھاتا ہے جب بھوک نہیں، پیتا ہے جب پیاس نہیں، نیند بھی اسے مشقت کے بعد نہیں بلکہ بیکاری کی بوریت کے ساتھ آتی ہے، خواہش نفسانی کو بلا ضرورت ابھارتا ہے۔ ایسے لوگ جوانی میں کمزور جسم رکھتے ہیں، بڑھاپے میں بے سمجھ روحیں بن جاتے ہیں۔ جوانی میں آرام کے بستر پر پلتے ہیں، بڑھاپے میں سوکھے دن گھسیٹتے ہیں۔ ان کے گزرے اعمال شرمندگی کا بوجھ اور موجودہ اعمال پریشانی کا سامان، لیکن جو میرے ساتھ چلتے ہیں وہ کھانے پینے سے حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ تبھی کھاتے ہیں جب انہیں اس کی طلب ہوتی ہے۔ وہ سوتے ہیں میٹھی نیند کیونکہ مشقت کے بعد سوتے ہیں۔ ان کے جوان خوش ہوتے ہیں کہ بوڑھے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور بوڑھے مسرور ہوتے ہیں کہ جوان انہیں عزت دیتے ہیں۔ اے ہرکلیس، نامور ماں باپ کی اولاد، اگر تم محنت اور جد و جہد کا راستہ چنو گے تو یہی وہ زندگی ہے جس سے تم حقیقی عظمت کو پاؤ گے۔ یوں ہرکلیس نے عشرت کو چھوڑ کر فضیلت کا انتخاب کیا۔ یہ قصہ سقراط کی اس سنائی ہوئی داستان تک ہی محدود نہیں رہا۔ سقراط کے کچھ عرصے کے بعد ایک تاجر جس کا نام زینو تھا، اس کا جہاز ایتھنز کے قریب تباہ ہو گیا۔ وہ ایتھنز آیا اور کتابوں کی ایک دکان میں اس نے زینوفن کی اسی کتاب کو دیکھا جس میں یہ قصہ درج ہے۔ جب اس نے یہ قصہ پڑھا اور سقراط سے متعلق دیگر باتیں بھی پڑھیں تو ان چیزوں نے اس کی زندگی ہی بدل دی، اور وہ تاجر سے فلسفی بنا اور بعد میں اس نے رواقی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ اس فلسفے کا سب سے روشن ستارہ رومی بادشاہ مارکس اوریلیس تھا، جس نے جنگ کے دوران اپنی مشہور کتاب میڈیٹیشنز لکھی اور اس میں اسی فلسفے کی روح کو زندہ رکھا کہ مشکلات، مصائب اور آلام کا مقابلہ کرنے ہی سے حقیقی عظمت ملتی ہے۔ پھر 18ویں صدی میں یہ کہانی یورپ کے نصاب کا حصہ بنی۔ اس نے وہاں جد و جہد، محنت اور عظمت کے تصور کو نئی جان بخشی، اور آخر کار امریکہ کے بانیوں میں جان ایڈمز اس سے گہرا متاثر ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ نئے امریکہ کی بنیاد اسی فلسفے پر ہو، اور اس نے امریکہ کے قومی نشان کے لیے ایک ڈیزائن بھی تجویز کیا تھا جس میں ہرکلیس کے گرد 2 عورتیں دکھائی گئی تھیں، فضیلت اور عشرت۔ یوں سقراط کا سنایا ہوا ایک قدیم یونانی قصہ
زمانوں کو پار کرتا ہوا آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آسانی اور عشرت نہیں بلکہ عظیمت اور فضیلت کا انتخاب ہی انسان کو صحیح عظمت بخشتا ہے۔